بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول زنجیر، جس کے مصنف ہیں شمیم نوید، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 16 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اچھا، اب زیادہ باتیں نہیں، بالکل خاموش ہو جاؤ، ایک لفظ بھی تمہاری زبان سے نہیں نکلنا چاہیے۔ اس کا لہجہ سخت اور تنبیہی تھا۔ میں سمجھ گیا کہ اب اس کا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا ہے، سو میں خاموش ہو رہا۔ اس وقت میں اس کے سوا کر بھی کیا سکتا تھا؟ کار دوڑتی رہی، مجھے کچھ علم نہ تھا کہ ہم کس راستے سے گزر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ یہ تمام علاقہ اجنبی تھا۔ میں خاموشی سے لالی کے اغوا سے اب تک کے واقعات پر غور کر رہا تھا۔ پہلے تو یہی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ آخر بعض لوگ میری تقریر پر اتنے برہم کیوں تھے کہ میری جان ہی کے بیری ہو گئے تھے۔ پھر آخر مجھے ہلاک کر کے کیا مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے؟ اور اب یہ بات میری فہم سے بالاتر تھی کہ آخر ان نقاب پوشوں کو مجھ سے کیا دلچسپی پیدا ہو گئی تھی کہ مجھے استاد منگو کے چنگل سے چھڑا لائے تھے۔ آخر وہ کیا اسباب تھے کہ یک بیک دو پارٹیاں مجھ میں دلچسپی لینے لگی تھیں؟ وہ کیا بات تھی کہ اچانک میں بعض لوگوں کے لیے اہمیت اختیار کر گیا تھا؟ بہرحال میں اس نتیجے پر پہنچ گیا تھا کہ اب میں جن لوگوں کے درمیان تھا اور جنہیں پہلے میں اپنے ساتھی سمجھا تھا، وہ ہماری تنظیم سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ میں خیالات کی انہی بھول بھلائیوں میں تھا کہ اچانک میری نظر سامنے سڑک کے کنارے کھڑی ہوئی ایک گھوڑا سوار پولیس پارٹی پر پڑی۔ جو ہی کار ان کے پاس سے گزری، میں پوری قوت سے چلایا، مدد، بچاؤ، ہیلپ۔ اسی وقت میری کھوپڑی جھنجھنا اٹھی، کئی پھول جھڑیاں سی چھوٹیں، پھر نقاب پوش کے مضبوط ہاتھ میری گردن پر جم گئے اور بالآخر میرے ذہن پر تاریکی کی گہری چادر چھا گئی۔ اس سے قبل میں نے محسوس کیا تھا کہ کار کی رفتار تیز ہو گئی تھی۔ میں اس وقت بھی کار میں تھا جب اس بے ہوشی سے نکلا تھا، مگر اب میری آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی، منہ میں کپڑا ٹھونسا ہوا تھا اور ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ میری ران، میرا سر، میرے پونچے بری طرح دکھ رہے تھے۔ کار رکی ہوئی تھی۔ میں اپنی جگہ کسمسایا، کچھ ہوں ہاں کی تو اسی وقت نقاب پوش کی آواز مجھے سنائی دی، مسٹر، بس چپ چاپ بیٹھے رہو۔ میں بلا وجہ کسی کو مارنے پیٹنے سے بچتا ہوں، لیکن جب مجھے مجبور کر دیا جاتا ہے تو انتہائی اقدام سے بھی گریز نہیں کرتا۔ میں خاموش ہو گیا، بلکہ اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ اب مجھ میں اتنی سکت نہیں رہی تھی کہ مزید مار پیٹ کا متحمل ہو سکتا۔ شاید اس کیفیت میں مجھے صدیاں بیت گئیں۔ پھر میں نے کار کا دروازہ کھلنے اور نقاب پوش کے کھسکنے کی آواز سنی۔ اس نے شاید ڈرائیور سے کہا تھا، لو بھائی، آ گئے شام دت، الو کے پٹھے چلے تھے مجھے دغا دینے۔ اس کے جواب میں ڈرائیور نے دبا دبا کہا لگایا تھا، آئیے مسٹر شام دت۔ نقاب پوش کی آواز سنائی دی، تم کیوں بلایا ہے مجھے؟ شام دت نے جواب دیا، یہ آواز میں پہلے بھی سن چکا تھا، مگر مجھے یاد نہیں آیا کہاں۔ میں اس آواز کو کسی شخصیت سے ابھی تک وابستہ نہیں کر پایا تھا۔ سیٹھ، نقاب پوش کی آواز آئی، ہاتھی سے گنے چھیننے چلے تھے۔ ادھر آؤ، میں بتاتا ہوں کیوں بلایا ہے۔ اس وقت مجھے یاد آیا کہ یہ آواز اسی سیٹھ کی ہے جس نے استاد منگو سے مجھے اغوا کروایا تھا۔ میں نے قدموں کے بڑھنے کی آواز سنی۔ یہ آوازیں کار کے پاس آ کر رک گئیں۔ پھر میں نے ناک کے بانسے کے نیچے پٹی کی جھری سے روشنی چکراتی دیکھی۔ روشنی یقیناً میرے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ یہ آفاق شیرازی ہے اور اب میرے قبضے میں ہے۔ کیا یہ تو منگو کے پاس تھا؟ سیٹھ کی آواز آئی۔ ہاں، آدھے گھنٹے پہلے تک۔ میں نے نقاب پوش کی آواز سنی۔ اسے حاصل کرنا ہے تو سودا کر لو۔ مگر سیٹھ شام دت کچھ نہ کہہ سکا۔ سوچ لو، کل 12 بجے تک مجھے جواب ملنا چاہیے۔ اگر اسے حاصل کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک 12 بجے اسی جگہ پر آ جانا، تنہا۔ میں 6000 میں اسے تمہارے حوالے کر دوں گا۔ 6000؟ سیٹھ شام دت نے جیسے ہچکی لے کر کہا، 6000 نہ کم نہ زیادہ، اور اگر باقی کام بھی مجھ سے کروانا چاہتے ہو تو مزید 2000 روپے۔ 2000 اور؟ ہاں، 2000 اور۔
نقاب پوش نے کہا، ویسے منگو کو اب تک پولیس گرفتار کر چکی ہوگی۔ پولیس شامدت کی کپ کپاتی آواز سنائی دی۔ ہاں، نقاب پوش نے کہا، اس لیے دوسرا کام بھی تمہیں مجھ سے ہی کروانا ہوگا۔ 8,000 دے دیے تو دونوں کام ہو جائیں گے، 6,000 دو گے تو آفاق شرازی کو تمہارے حوالے کر دیا جائے گا، نہیں دو گے تو ٹھیک 12:15 پر اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ اسے تمہارا نام پتہ بتا دیا جائے گا، پھر یہ اس کی مرضی ہوگی کہ پولیس کے پاس جائے یا خود تم سے انتقام لے۔ نقاب پوش انسانی نفسیات خوب سمجھتا تھا۔ تو کیا منگو کو واقعی پولیس؟ ہاں، نقاب پوش نے کہا، جس وقت ہم اسے وہاں سے لے کر چلے تھے پولیس وہاں پہنچ گئی تھی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا یا غلط، میں اس وقت کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا۔ ہو سکتا تھا کہ وہ 2 کاریں جنہیں میں نے میدان میں بڑھتے دیکھا تھا پولیس ہی کی ہوں۔ ہائے رام، اگر اس نے بتا دیا تو؟ شامدت نے کہا۔ وہ اتنا بے وقوف نہیں ہے، نقاب پوش نے یقین دلایا۔ اچھا، میں چلتا ہوں، دن کے 12 بجے ملاقات ہوگی۔ میں نے نقاب پوش کو اپنے برابر بیٹھتے ہوئے محسوس کیا۔ اے رکو، شامدت نے بےتابی سے کہا، 8,000 بہت زیادہ ہیں، 4,000 میں دونوں کام کر دو۔ منگو تو 2,000 میں راضی ہو گیا تھا، تو پھر منگو سے کام کروا لینا، نقاب پوش نے کہا۔ اچھا، تو پھر 12 بجے۔ اے ٹھہرو، شامدت نے پھر کہا، 6,000 لے لو۔ ٹھیک ہے، تو 12 بجے یہ تمہارے گھر پہنچا دیا جائے گا۔ رقم ابھی دے رہے ہو تو ابھی چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں، شامدت کے لہجے سے پریشانی عیاں تھی۔ 6,000 میں تمہیں سب کام کرنا ہوگا، میرے پاس اس سے زیادہ نہیں ہے۔ پھر بھی تمہارے پاس 2,000 بچ جائیں گے، نقاب پوش نے کہا۔ یقین کرو، میں ماوا لنکر کو نہیں بتاؤں گا کہ تم نے 2,000 کی رقم بچا لی ہے۔ کیا؟ شامدت تقریباً چیخ پڑا تھا۔ تمہیں کیا پتا ماوا لنکر کا؟ پتا نہ ہوتا تو نہ میں یہاں ہوتا نہ تم، نقاب پوش نے کہا۔ ہاں تو بولو، اب بھی تم 2,000 کے فائدے میں ہو۔ میں 2,000 منگو کو دے چکا ہوں، شامدت نے کہا۔ ان 2,000 کی نہیں، اس 2,000 کی بات کر رہا ہوں جو تمہیں اپنے پاس سے ملانے تھے۔ تم نے اس کام کے 12,000 ہی بتائے تھے نا؟ میں نے جواب میں شامدت کی بڑبڑاہٹ سنی، پر وہ کچھ کہہ نہ سکا۔ تم بد ذات ہو، اسے شاید کوئی گالی بھی نہیں سوجھ رہی تھی۔ بد ذات تو تم ہو شامدت، نقاب پوش نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں۔ ارے رکو تو، شامدت کی آواز آئی۔ ٹھیک ہے، 8,000 ابھی لے لو، مگر 12 بجے تک مجھے سب کچھ معلوم ہو جانا چاہیے، اور اسے بھی ٹھکانے لگا دینا۔ ڈن، نقاب پوش نے کہا۔ آؤ میرے ساتھ، میں نے شامدت کی آواز سنی۔ یہیں لے آؤ، نقاب پوش نے کہا، اور دیکھو زیادہ چالاک بننے کی کوشش نہ کرنا۔ مجھے کچھ اور بھی بتانا ہے، شامدت نے کہا۔ میں سب جانتا ہوں، نقاب پوش کی آواز ابھری۔ تمہیں اس سے کیا کیا سوال کرنے ہیں مجھے پتا ہے، تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ شامدت کی بڑبڑاہٹ کی آواز آئی، پھر قدموں کی دور ہوتی آوازیں ابھریں، اور نقاب پوش نے کہا، جلدی شام جی، میں 10 منٹ سے زیادہ نہیں رکوں گا۔ شامدت کے قدموں کی آواز رات کے سناٹے میں گم ہو گئی۔ اس وقت میری کیفیت وہی تھی کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اب میری زندگی اور موت کے درمیان صرف چند گھنٹوں کا وقت باقی رہ گیا ہے۔ میں اپنی جگہ ایک مرتبہ پھر کسمسایا، ہاتھوں کو ادھر ادھر جنبش دے کر بندشوں کو ڈھیلا کرنے کی کوشش کی، مگر بندشیں بہت سخت تھیں۔ میری اس کوشش کو نقاب پوش نے بھی محسوس کر لیا تھا۔ اس نے میری دکھتی ہوئی ران پر زوردار دھپ ماری۔ تکلیف کی وجہ سے بے اختیار میرے منہ سے چیخیں نکل گئیں، مگر یہ چیخیں اندر ہی اندر گھٹ کر رہ گئیں، کیونکہ میرا منہ بندھا ہوا تھا۔ شدید تکلیف سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مسٹر، نقاب پوش کی سرد آواز ابھری، میں نے تم سے کہا تھا کہ بلا وجہ خود کو تکلیف میں نہ ڈالو۔ میں اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ واقعی بلا وجہ اذیت مول لینے سے کیا فائدہ تھا؟ کوئی 15 منٹ بعد کار حرکت میں آئی۔ شامدت ٹھیک 10 منٹ بعد وہاں پہنچ گیا تھا۔ اس پر نقاب پوش نے جملہ بھی کسا تھا۔ پھر چند منٹ رقم کی گنتی میں لگے تھے۔ پھر میں اپنی جگہ کسمسایا تھا۔ اس مرتبہ نقاب پوش نے گویا مجھے دلاسا دیا تھا، بے فکر رہو، چند منٹ کی بات اور ہے۔ میرے خیالات اس وقت بالکل بے ترتیب ہو گئے تھے۔ بچپن سے لے کر اب تک کے مختلف واقعات میرے ذہن میں بجلی کے کوندوں کی طرح لپکتے اور جھمکتے رہے۔ میں بہت کوشش کر رہا تھا کہ اپنے خیالات کو اس وقت کے حالات پر مرکوز رکھوں، لیکن زندگی کی طرف سے جب مایوسی ہو جائے تو ذہن شاید اسی طرح بے قابو ہو جاتا ہے۔
پھر ایک جگہ کار رکی، ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا ہوا شخص کار سے اترا، اس کے ساتھ ہی نقاب پوش بھی میرے برابر بیٹھا تھا، کار سے نکل گیا۔ وہ یقیناً دوسرے شخص کو کوئی ہدایت دے رہا تھا۔ چند منٹ بعد وہ پھر میرے پاس آ بیٹھا اور کار حرکت میں آ گئی۔ اس مرتبہ یہ سفر چند منٹ سے زیادہ کا نہیں تھا۔ اس مرتبہ مجھے کار سے اترنے کے لیے کہا گیا۔ پھر میں نے کار کو روانہ ہونے کی آواز سنی۔ سیڑھیاں چڑھ کر ہم اوپر آئے۔ میں نے آواز سے اندازہ لگایا کہ تالا کھولا گیا تھا۔ پھر دروازہ کھلا اور نقاب پوش میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اندر لے گیا۔ چند قدم چلنے کے بعد مجھے ایک جگہ کھڑا کر دیا گیا اور میری آنکھیں کھول دی گئیں۔ اس وقت میں ایک بڑے سے آراستہ کمرے میں تھا۔ فرش پر دبیس قالین بچھا ہوا تھا۔ فرنیچر سے یہ کمرہ ڈرائنگ روم معلوم ہوتا تھا۔ کمرے کی آرائش صاحب خانہ کی خوش ذوقی اور نفاست کا مظہر تھی۔ سامنے دیوار پر کلاک آویزاں تھا۔ اس وقت 5:04 اوپر ہوئے تھے، گویا میری زندگی کے زیادہ سے زیادہ 4 گھنٹے باقی تھے۔ تشریف رکھیے مسٹر آفاق شیرازی، اس شخص نے نہایت شائستگی سے کہا جسے میں اب تک نقاب پوش کہتا رہا ہوں۔ اب اس کے چہرے پر نقاب نہیں تھی۔ وہ ایک وجیح نوجوان تھا، چہرے سے ذہانت کے ساتھ، عیاری و شائستگی کے ساتھ صفاکی اور لہجے میں اعتماد کے ساتھ مکاری عیاں تھی۔ اس کا چہرہ تضادات کا نمونہ تھا۔ اس کے ہونٹوں کے گوشوں سے مسکراہٹ کی لکیریں قوس بناتی تھیں تو ماتھے پر غصے کی شکنیں ابھر آتی تھیں۔ عجیب دوغلا، دورخواہ اور دھوکے باز چہرہ تھا۔ بیٹھو یار، اس نے بڑے پیار سے کہا، ساتھ ہی مجھے زور سے پیچھے دھکا دیا۔ میں لڑکھڑا کر صوفے پر گر گیا۔ میں اسے کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ میرے منہ پر اب بھی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں ہر کام چپ چپاتے اور نفاست سے کرنے کا عادی ہوں۔ ہڑبونگ اور شور غوغا مجھے پسند نہیں۔ کسی کو جان سے مارنا ہو تو اسے بلا وجہ موت سے قبل اذیت دینا بھی میری فطرت نہیں۔ جو لوگ تعاون نہیں کرتے انہیں ایسی اذیتوں سے گزرنا ہوتا ہے کہ… وہ جھرجھری لے کر خاموش ہو گیا اور اپنے دونوں کانوں کو ہاتھ لگائے۔ مجھے خود بہت تکلیف ہوتی ہے۔ احمق بلا وجہ سکون و اطمینان کی موت کے بجائے غلط راہ اختیار کرتے ہیں۔ وہ خاموش ہو کر اس طرح ٹہلنے لگا جیسے کوئی پروفیسر کلاس لیتے ہوئے ادھر ادھر ٹہل کر لیکچر دیتا ہے۔ او ہاں، تمہارا منہ بند ہے، یہ کہہ کر وہ بڑھا اور میرے منہ پر بندھی ہوئی پٹی کھول دی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر تم لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہو، میں نے کہا۔ ہاں میں بتاتا ہوں، آدمی کو سکون سے مرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اسے یہ بھی معلوم ہو کہ وہ مر کیوں رہا ہے۔ اس نوجوان نے کہا، میں تمہاری بے چینی اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ دراصل ہر آدمی مرنے سے پہلے اپنے مرنے کی وجہ جاننا چاہتا ہے۔ تو سنو۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ میرا خیال ہے کہ اگر منگو تمہیں وجہ بتا دیتا کہ تمہیں کیوں مارا جانے والا ہے تو تم اسے ہر سوال کا جواب آسانی سے دے سکتے تھے۔ منگو مجھ سے بے سرو پا سوال کر رہا تھا۔ میں نے کہا، میں جانتا ہوں۔ اس نے کہا، بہرحال میں نے اپنے ایک ساتھی کو سائنائڈ منگوانے کے لیے بھیجا ہے۔ ممکن ہے تمہیں پتہ نہ ہو کہ سائنائڈ بہت زود اثر زہر ہوتا ہے۔ زبان پر اس کا قطرہ ٹپکتے ہی زندہ انسان لاش میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ نہ مارنے والے کے لیے کوئی مصیبت، نہ مرنے والے کو کوئی تکلیف، تمام کام چٹ پٹ ہو جاتا ہے۔ تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ میں نے پھر کہا، ہاں تمہارے سوال کا جواب بھی دینا ضروری ہے۔ اس نے پھر کہا، بات دراصل کچھ یوں ہے کہ… وہ رکا۔ میں تمہیں پہلے یہ بتا دوں کہ میں یہ سب کچھ تمہیں کیوں بتا رہا ہوں۔ یہ اس وقت حکومت کا سب سے بڑا راز ہے۔ کم از کم میرے خیال کے مطابق اس کی تہ میں جو فلسفہ کار فرما ہے اسے ڈیوائیڈ اینڈ رول کہا جا سکتا ہے۔ بات یہ ہے کہ حکومت اس وقت ہندوستانیوں کے سیاسی اتحاد سے بہت گھبرائی ہوئی ہے۔ اس اتحاد کو کمزور کرنے کے لیے مختلف علاقوں میں مختلف طریقوں سے ہندو مسلم فساد کو ہوا دینا چاہتی ہے۔ وہ پھر رکا۔ ارے میں تو بھول ہی گیا بتانا کہ میں یہ سب کچھ تمہیں کیوں بتا رہا ہوں۔ اس لیے مسٹر شیرازی کہ تمہیں یہ راز بتانا ایسے ہے جیسے میں اس وقت خالی کمرے میں اپنے آپ ہی سے گفتگو کر رہا ہوں۔ خود کلامی سے مراد ہے میری، تم میرے لیے اس وقت مر چکے ہو۔ ایک مردہ آدمی ہر راز کا سب سے بہترین امین ہوتا ہے، جبکہ زندہ آدمی تو جیسے گراموفون کا ریکارڈ ہوتا ہے۔ چابی دی، پہیہ چلا، سوئی رکی اور اس نے بولنا شروع کر دیا۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میں جانتا تھا اس وقت وہ میری بے بسی سے محفوظ ہو رہا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ میں اس کو لقمہ دوں، مگر میں نے ایسا نہیں کیا۔
ہاں تو میں کہہ رہا تھا، اس نے اپنی گفتگو کا ٹوٹا ہوا دھاگا جوڑتے ہوئے کہا، حکومت مختلف علاقوں میں مختلف طریقوں سے ہندو مسلم اتحاد کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہاں اس مقصد کے لیے تمہیں استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کل تمہاری لاش بمبئی کے کسی علاقے میں پائی جائے گی، اس کے ساتھ ایک خط بھی ہوگا جو کسی ہندو تنظیم کی طرف سے لکھا گیا ہوگا۔ اس خط میں مسلمانوں کو برا بھلا کہا جائے گا، ساتھ ہی یہ بھی کہا جائے گا کہ ہندوستان کا کوئی ہندو کسی مسلمان کو ہرگز یہ اجازت نہیں دے گا کہ وہ مہاتما گاندھی یا کسی بھی ہندو لیڈر کو برا بھلا کہے۔ اس کی یہ باتیں سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ انگریز کی یہ سازش بہت گہری تھی، یہ چنگاری پورے ہندوستان کو تندور بنا سکتی تھی۔ مگر وہ شام دت اور منگو تو عمر سوبانی کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے، میں نے کہا۔ یہ بھی اسی منصوبے کا حصہ ہے۔ منگو اور اس کے دوستوں کے ذریعے یہ بات یقیناً کچھ اور لوگوں تک بھی پہنچے گی۔ ایسی باتیں پر لگا کر اڑتی ہیں اور جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی ہیں۔ اس منصوبے پر شام دت کی حیثیت محض اعلی کار کی ہے۔ کیا سمجھے مسٹر شیرازی؟ مگر میرا خیال ہے اس سازش سے ہندو اور مسلمان لیڈر بھی آگاہ ہیں۔ مجھے شام دت ہی بتا گیا تھا کہ میرے قتل کے احکام صادر ہو چکے ہیں۔ ضرور بتا گیا ہوگا، اس لیے کہ اس منصوبے سے مسلمان اور ہندو لیڈروں کو حکومت کے پٹھوؤں نے آگاہ کیا ہے۔ اس نے فاتحانہ انداز میں مجھے دیکھا۔ کیا مطلب؟ خود حکومت نے؟ میری سمجھ سے یہ بات بالا تھی۔ ہاں، مگر مختلف انداز میں، اس نے جواب دیا۔ شاید تمہیں معلوم نہیں کہ ہندو اور مسلمان لیڈروں میں بہت سے ایسے بھی ہیں جو حکومت کے تنخواہ دار ہیں۔ یہ لوگ ان سیاسی پارٹیوں میں حکومت کے جاسوس ہیں۔ ان جاسوسوں کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو ان کے ذریعے پارٹی کے راز حکومت کو معلوم ہو جاتے ہیں، دوسرے یہ کہ انہی لوگوں کے ذریعے پارٹیوں میں بے اعتمادی، بددلی اور مایوسی پھیلائی جاتی ہے۔ یہ لوگ اہم مسائل پر ہونے والے مباحثے کو الجھا دیتے ہیں اور فروعی مسئلوں کو نہایت اہم بنا کر انہیں پارٹی کی سطح پر جذباتی انداز میں اس شدت سے ابھارتے ہیں کہ وہی سب سے اہم مسئلہ بن کر رہ جاتا ہے۔ اب یہی دیکھ لو، کانگریس کی مجلس عاملہ تحریک خلافت کی اس قرارداد کی حمایت میں ایک قرارداد بھی منظور نہیں کر سکی جس میں فوج اور پولیس کے مکاتے کے لیے کہا گیا تھا، زور دیا گیا تھا کہ بدیسی کپڑے کے بائیکاٹ پر، پرنس آف ویلز کے دورے کے مکاتے پر جس میں ابھی چند ماہ باقی ہیں۔ بدیسی کپڑے کے مکاتے سے کیا ہوگا؟ صرف یہی کہ بدیسی کپڑے کی مانگ بڑھے گی، کیونکہ اس مکاتے کی عملی صورت یہ بنائی گئی کہ بدیسی کپڑا جلا دیا جائے۔ پرانا کپڑا یا سٹاک میں موجود کپڑا جلا دیا جائے گا تو اس کی جگہ نیا کپڑا آئے گا اور مانچسٹر کے کارخانے زیادہ مصروف ہو جائیں گے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ مگر یہ سب باتیں تمہیں کیسے معلوم ہوئیں؟ میں نے پوچھا۔ مجھے اس کی باتوں میں کچھ وزن محسوس ہو رہا تھا۔ میں بڑا اہم آدمی ہوں، اس نے کہا۔ چلو میں تمہیں یہ بھی بتائے دیتا ہوں، تمہیں بہرحال مرنا ہی ہے۔ اس نے گھڑی دیکھی۔ بس 10 منٹ کے اندر اندر سائنائڈ آ ہی جائے گا، اس کے بعد تمہارا لاشا ہوگا، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ تم کوئی حسرت دل میں لے کر نہ مرو۔ تم اس اطمینان کے ساتھ مرو کہ تمہیں اس راز کی ہر تفصیل معلوم تھی۔ بہرحال سنو، میں گورنر کے عملے کا آدمی ہوں، بنیادی طور پر CID میں ملازم ہوں، میں پولیٹیکل برانچ میں ہوں۔ سیاست سے متعلق گورنر صرف میری رپورٹ پر بھروسہ کرتا ہے۔ ایک مرتبہ پھر میری موت کا ذکر چھیڑ کر اس نے مجھے اس صورتحال کی سنگینی کا احساس دلا دیا تھا جس سے میں دوچار تھا، مگر میرے ہاتھ کی بندشیں بہت سخت تھیں۔ میں نے ہاتھوں کو ادھر ادھر جنبش دی مگر فضول ثابت ہوا۔ وہ ہنس پڑا۔ اپنی انرجی کیوں ضائع کرتے ہو؟ یہ وہ مخصوص گرہ ہے جو کسی بندھے ہوئے آدمی کے لیے کھولنا ناممکن ہے۔ میں نے اپنی کوشش ترک کر دی۔ ہو سکتا ہے تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے کہا، مگر میں منگو کو اس کے سوالوں کا کیا جواب دے سکتا تھا؟ ظاہر ہے وہ جو کچھ کہہ رہا تھا غلط تھا۔ ارے یار، اس نے پھر اسی نرم اور تپا دینے والے لہجے میں کہا، تم سے سچ بات کون قبولوانا چاہتا ہے؟ شام دت نے اسے چند سوالات بتائے تھے اور اس سے کہا تھا کہ تم سے یہ بات قبولوانا ہے۔ تم نے شاید سوالوں کی نوعیت پر غور نہیں کیا۔ ہر سوال کے ساتھ اس کا جواب موجود تھا۔ مثلاً، کیا تمہیں گاندھی جی کے خلاف تقریر کرنے پر عمر سوبانی نے اکسایا تھا؟ تم مسلمان گاندھی کے خلاف سازش کر رہے ہو، وغیرہ وغیرہ۔
شامدت نے منگو سے کہا تھا کہ وہ تم سے صرف ان باتوں کا اقرار کروا لے۔ تم انکار کرتے تو وہ تمہیں زیادہ تکلیف دیتا، اگر تنگ آ کر اقرار کر لیتے تو وہ یہ سمجھتا کہ تم نے تکلیفوں سے تنگ آ کر صحیح بات کا اقرار کر لیا ہے۔ اگر تم انکار کرتے رہتے تو وہ تمہیں بہت زیادہ سخت جان سمجھتا۔ نتیجہ دونوں صورتوں میں یہی ہوتا کہ وہ تمہیں ٹھکانے لگا دیتا۔ پھر کیا ہوتا میں تمہیں بتا ہی چکا ہوں۔ وہ خاموش ہو گیا تھا، میں بھی خاموش تھا۔ ابھی میرے ذہن میں اور بھی کئی خیالات اور سوالات تھے، مگر اس وقت میں صرف اس بات پر سوچنا چاہتا تھا کہ اس آنے والی موت کو کس طرح ٹالا جا سکتا ہے۔ وہ شخص جس نے ابھی تک اپنا نام نہیں بتایا تھا، شاید ذہن پڑھنے کی بھی صلاحیت رکھتا تھا یا پھر بہترین قیافہ شناس تھا۔ اور بھی جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، اس کا تو خیال بھی دل میں مت لاؤ کہ تم یہاں سے بچ کر جا سکتے ہو۔ وہ بولا، تم نے میرے قتل کے لیے رقم کی بات کی تھی، 12,000 روپے۔ یہ رقم کس کس نے دی تھی؟ 2,000 تو شامدت کے حصے میں آئے تھے۔ میں نے تھوڑی دیر خاموشی سے رہ کر سوال کیا۔ میں اس وقت خود کو اس کے سامنے خوف زدہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ موت تو میرا مقدر بن ہی چکی تھی۔ میں نے سوچا تھا پھر کیوں نہ اپنے دل کی بھڑاس نکال ہی لی جائے۔ یہ تمام رقم دراصل سرکار ہی کی ہے، اس نے جواب دیا۔ ویسے 5 مختلف آدمیوں نے 2,000 روپے دیے تھے اور چھٹا آدمی شامدت ہے جسے 2,000 روپے اپنی طرف سے ملانے تھے۔ یہ 6 آدمی حکومت کے تنخواہ دار ہیں۔ خصوصی اخراجات کے لیے حکومت نے انہیں ایک مخصوص فنڈ دے رکھا ہے تاکہ وقت بے وقت یہ لوگ فوراً 2-2.5 لاکھ روپے تک جمع کر سکیں۔ اس فنڈ سے جو اخراجات یہ لوگ کرتے ہیں وہ رقم انہیں پھر ادا کر دی جاتی ہے۔ ہر شخص کے پاس 50-50 ہزار روپے اس فنڈ میں موجود ہیں۔ شامدت کا خیال یہ ہے کہ اس کام کے لیے 12,000 کی ادائیگی اسے کرنا تھی، جس میں 2,000 روپے اسے بھی دینا تھے۔ اب وہ رقم خرچ کیے بغیر حکومت سے 2,000 روپے وصول کر سکے گا۔ اگر منگو یہ کام کر دیتا تو مزید 8,000 کا فائدہ اسے ہوتا۔ بات میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ اس دن پہلی مرتبہ مجھے انگریز حکومت کے اس طریقہ کار کا علم ہوا تھا۔ یہ لوگ معاشرے میں ایسی حیثیت رکھتے تھے کہ کوئی ان پر یہ شبہ بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ انگریز حکومت کے پٹھو ہوں گے، مگر انگریز نے دولت سے ان کے ضمیر خرید لیے تھے اور وہ اپنے ہی ہم وطنوں کو آگ اور خون کی ہولی میں پھونک ڈالنا چاہتے تھے۔ پوچھو پوچھو، اس نے پھر کہا، اور کوئی سوال بھی کرو، ابھی تو 5-6 منٹ باقی ہیں۔ خاموشی سے مجھے نیند آنے لگتی ہے اور آج تو تمام رات ہی جیسے کالی ہو کر رہ گئی ہے۔ مگر اچانک میرے متعلق یہ فیصلہ کیسے کیا گیا؟ میں تو اس شہر میں بالکل نیا ہوں، یہاں کوئی مجھے نہیں جانتا۔ لگتا تو ایسا ہے کہ اس کی تیاریاں بہت پہلے سے تھیں۔ پہلی بات یہ کہ تم اس شہر میں اجنبی تو ضرور ہو مگر انجانے نہیں۔ تمہاری تقریر کی گونج پورے بمبئی میں ہے۔ ہر شخص کی زبان پر لکھنؤ کے شیرازی کا تذکرہ ہے۔ لوگ اس کی تقریر کے حوالے دے رہے ہیں۔ یہ میں تمہاری تعریف نہیں، حقیقت بیانی سے کام لے رہا ہوں۔ حقیقت حال کی رپورٹ دینا میرے فرائض میں داخل ہے، کیونکہ غلط رپورٹ کی بنیاد پر کبھی صحیح اور مؤثر اسکیم یا پالیسی نہیں بنائی جا سکتی۔ سمجھتے ہو نا، میں CID میں ہوں نا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، آہستہ سے ہنسا اور کھنکار کر بولا، تم نہ ہوتے تو تمہاری جگہ کوئی اور مسلمان ہوتا، مگر تمہارے بارے میں فوری فیصلہ اس لیے کیا گیا کہ تم آج کے ہیرو ہو۔ لوگوں کے جذبات تمہارے لیے بیدار ہیں۔ تمہاری موت سے جتنے مؤثر نتائج حاصل ہو سکتے ہیں، اس وقت کسی اور کی موت سے یہ نتیجہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اور کچھ؟ اس نے سوالیہ انداز میں مجھے دیکھا۔ کیا واقعی اس قسم کی اسکیم پورے ہندوستان کے لیے بنائی گئی ہے؟ میں نے یوں ہی پوچھا، حالانکہ مجھے اس کی بات پر یقین آ گیا تھا۔ بالکل میرے دوست، اس نے کہا، حکومت کی ہدایت ہے کہ پرنس آف ویلز کی آمد تک اس ملک کے ہر صوبے میں ایسے فرقہ وارانہ فسادات کروائے جائیں کہ ہندو مسلم ایکتا بکھر کر رہ جائے۔ ضروری نہیں کہ یہ فسادات ایک ہی دن میں ہوں یا ایک ہی ہفتے میں ہوں، بس جوں ہی کوئی مناسب موقع ہاتھ لگے فسادات کے لیے یا اس کے لیے زمین ہموار کر دی جائے۔ کیا سمجھے؟ میاں، یہ انگریز حکومت ہے، انگریز کا دماغ ہے۔ اس نے پھر گھڑی دیکھی، یہ کمبخت ابھی تک نہیں آیا، اب تک اسے آ جانا چاہیے تھا، آتا ہی ہوگا۔ اس نے خود ہی سے سوال کیا اور خود ہی جواب بھی دے دیا۔ اس عرصے میں تم کچھ اور پوچھنا چاہو تو پوچھ لو۔
چند سانسوں کی جو مہلت ملی ہے غنیمت جانو، اس کے آتے ہی تمہارا کام کرنے کے بعد میں سو جاؤں گا، بڑی نیند آ رہی ہے۔ اس نے زور سے جمائی لی۔ خوش قسمت ہو کہ آج تم ہمیشہ کی نیند سو جاؤ گے۔ مردے بھی کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چین کی نیند سو جاتے ہیں۔ مجھے 12 بجے شام دت کے پاس بھی پہنچنا ہے۔ ہاں، میں نے کہا، تم CID کے آدمی ہو، پھر تمہیں اس کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کام تو منگو بھی کر لیتا۔ شام دت تمہیں نہیں پہچانتا کیا؟ میں ایک بے چہرہ آدمی ہوں، اس نے خاص انداز اختیار کرتے ہوئے کہا۔ گورنر سے میری ملاقات ہفتے میں 2 مرتبہ ہوتی ہے۔ اس رات گورنر ہاؤس کا ایک خاص دروازہ میرے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ میں اس راستے سے گورنر ہاؤس میں داخل ہوتا ہوں۔ گورنر مجھ سے ملاقات کے لیے خود باغ ہی میں کہیں موجود ہوتا ہے۔ پھر میں اسے رپورٹ دیتا ہوں۔ یہ رپورٹ زبانی ہوتی ہے، کیونکہ بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کو ضبط تحریر میں لانا مناسب نہیں ہوتا۔ مجھے آج تک کسی بھی شخص نے کبھی گورنر ہاؤس میں نہیں دیکھا ہوگا۔ میں ایک سیاسی پارٹی کا عام کارکن ہوں۔ زوردار نعرے لگانے میں میرا جواب نہیں۔ میری ایک چھوٹی سی دکان ہے جس میں ایک ملازم بیٹھتا ہے۔ یہ مکان جس میں تم اس وقت بیٹھے ہو میری شب بصری کی جگہ ہے۔ یہاں دن میں میرے محکمے کا ایک چپڑاسی رہتا ہے، وہی صفائی اور دیکھ بھال کرتا ہے۔ مگر میں تمہیں کیوں بتا رہا ہوں مسٹر شیرازی؟ اس نے حیرانی سے مجھے دیکھا۔ اس کے انداز گفتگو اور اس کے جملوں سے اس کے اندر کا شیطان پوری طرح نمایاں تھا۔ پتہ نہیں کیوں بتا رہے ہو؟ میں نے یوں ہی کہہ دیا۔ شاید اس لیے کہ میں تمہارے لیے اپنے دل میں گہری ہمدردی محسوس کر رہا ہوں۔ یقیناً تمہارے ماں باپ بہن بھائی ہوں گے اور تم یہاں غریب الوطنی میں جام شہادت نوش کر جاؤ گے۔ کیوں، تم اسے شہادت ہی کہو گے؟ خیر، تو یہ بات ہو رہی تھی کہ شام دت مجھے پہچانتا ہے یا نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ شام دت بیچارہ مجھے آج سے پہلے نہیں جانتا تھا۔ البتہ وہ میرے دستخط کو ضرور پہچانتا ہے۔ اگر میں ایک کاغذ پر 2000 روپے کی رقم لکھ دوں اور اس کے نیچے دستخط کر دوں تو سمجھو نقد 2000 روپیہ ہے۔ تم وہ پرزہ لے کر شام دت کے پاس چلے جاؤ تو وہ 2000 روپے کی رقم بے چون و چرا تمہیں دے دے گا، مگر افسوس تمہیں اس کے تجربے کا موقع نہیں ملے گا۔ خیر، تو میں 5 بروکروں سے رقم جمع کر کے اس کے پاس 10,000 روپے لے کر گیا اور اس سے کہا کہ صاحب نے یہ رسید دی ہے، 2000 روپے آپ بھی اس میں جمع کروا دیں۔ ساتھ ہی اسے یہ پیغام بھی بھیجا ہے کہ شیرازی کا کام تمام آپ مجھ سے کروائیں۔ سیٹھ نے مجھ سے سودا کیا، معاملہ 5000 روپے پر پٹا، مگر وہ کمبخت بہت لالچی نکلا۔ میرے آتے ہی اس نے منگو سے معاملہ کر لیا۔ اب یار تم جانو، حکومت ان بھیڑوں کو 50,000 کا فنڈ دیتی ہے تو کیا ان کی نگرانی نہیں کراتی ہوگی؟ اس کی نگرانی اس کا ایک ملازم کرتا ہے۔ اس نے فوراً ہی یہ خبر اپنے متعلقہ افسر کو دی، جو آخرکار میرے پاس پہنچ گئی۔ پھر مجھے جو کچھ کرنا تھا کر گزرا۔ دولت کی کسے ضرورت نہیں ہوتی؟ شام دت جیسے آدمی کو بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر میں تو ایک معمولی سا آدمی ہوں۔ پھر اس میں حرج بھی کیا ہے؟ تمہیں ٹھکانے ہی تو لگانا ہے۔ اس کام کے 12,000 حکومت دے رہی ہے۔ حکومت کو تو کام چاہیے، منگو کرے یا میں کروں۔ تو گویا تم مجھے ہلاک کر دینے کا تہیہ کر چکے ہو، میں نے کہا۔ نہیں نہیں میرے دوست، اس نے کہا، میں نے نہیں، حکومت نے تہیہ کیا ہوا ہے، میں بھلا کون ہوتا ہوں؟ اس نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، تمہاری موت کا حکم حکومت نے صادر کیا ہے، میں تو صرف جلاد کے فرائض انجام دے رہا ہوں۔ ایک ہندوستانی ہو کر تمہیں ایسا کرتے شرم نہیں آتی؟ میں نے اب آخری حربہ استعمال کرنا چاہا تھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ مجھے تم گفتگو سے تو مسلمان معلوم ہوتے ہو، کیا تم مجھے ایک مسلمان کو اس طرح مارو گے؟ میں کون ہوں؟ وہ زہر خند کرتے ہوئے بولا۔ اس کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا اور جبڑوں کی ہڈیاں ابھر آئیں۔ اس کی آنکھوں میں جیسے وحشت ناچنے لگی۔ میں بتاتا ہوں میں کون ہوں۔ اس نے صوفے کو زور سے ٹھوکر ماری اور اپنے بالوں کو دونوں مٹھیوں میں جکڑ کر جھٹکے دے ڈالے۔ میرا نام محمود ہے، میرا نام رام چندر ہے، میرا نام بھوپندر سنگھ ہے، اور میرا نام بمفورڈ بھی ہے۔ اس کے منہ سے کف جاری ہو گیا۔ اس نے میز پر رکھے ہوئے راکھ دان کو زور سے پھینک کر دیوار پر مارا۔ راکھ دان گھڑی پر پڑا۔ گھڑی کا شیشہ جھنجھنا کر ٹوٹ گیا۔ میں نے گھڑی کو دیکھا، 5:30 بجنے والے تھے، مگر راکھ دان کی ضرب سے گھڑی رک گئی تھی۔ میں ہندوستان کی ایکتا ہوں۔ میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی
اتحاد کی علامت ہوں۔ لگ رہا تھا کہ جسم کا سارا خون اس کے چہرے پر سمٹ آیا تھا۔ سنو، میں بتاتا ہوں میں کون ہوں۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میں حیران تھا کہ آخر اسے غصہ کس بات پر آ گیا تھا۔ وہ بے سدھ ہو کر صوفے پر بیٹھ گیا، پھر وہ پرسکون ہوتا گیا۔ میں بتاتا ہوں کون ہوں، اس لیے بتاتا ہوں کہ تم یہ بات کسی کو نہیں بتا سکو گے۔ وہ زہریلے انداز میں ہنسا۔ شملے میں ایک انگریز آفیسر تھا، بڑا رحم دل، بڑا نیک اور شریف النفس۔ ایک نوجوان ہندو عورت اس کے ہاں آیا تھی۔ وہ بیوہ تھی اور حسین بھی،